بدنام زمانہ ملک شام کی سدیانہ جیل کا نقشہ۔ اس میں ایسے ایسے لوگ قیدی تھے کہ جنہوں نے 20-25 سال تک سورج نہیں دیکھا تھا، باہر کی آب و ہوا تک کوئی چیز محسوس نہیں کی تھی۔ سدیانہ جیل کے قیدیوں کی داستان، جیل کے حالات آپ آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس جیل میں ہونے والی زیادتیوں اور لوگوں کے ساتھ گزری ہوئی زندگی کے لمحات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بدنام زمانہ ملک شام کی سدیانہ جیل کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں ایسے ایسے لوگ قیدی تھے جنہوں نے 25 سال تک سورج نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے باہر کی آب و ہوا کو بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سدیانہ جیل جو شام کے شہر دمشق کے نزدیک واقع ہے، یہ دنیا کی سب سے سخت اور بدنام ترین جیلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس جیل میں قیدیوں کو انتہائی سخت حالات میں رکھا جاتا تھا، جہاں کئی قیدیوں نے دہائیوں تک سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی باہر کی آب و ہوا محسوس کی تھی۔ اس جیل میں قیدیوں کی رہائی کا عمل جاری ہے۔ مزاحمتی گروپوں نے جیل کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں میں خفیہ زیر زمین سیلوں کی تلاش بھی شامل ہے، جہاں ممکنہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں قیدی موجود ہیں۔ اس آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد تمام قیدیوں کو بخیر و عافیت باہر کی دنیا میں قدم رکھنے کا موقع ملے گا، جہاں سے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ سدیانہ جیل کی تاریخ بہت لمبی ہے اور بہت ہی تاریخ ہے۔ اس جیل کا قیام 1987 میں آیا، جس کا مقصد سیاسی قیدیوں، باغیوں اور ان لوگوں کو قید کرنا تھا جو شامی حکومت کے خلاف بولتے یا کام کرتے ہیں۔ سختی کا دور تب شروع ہوا جب بشار الاسد نے خود یہ ظالمانہ کاروائیاں اپنے حکم سے شروع کروائیں۔ یہ جیل بشار الاسد کے دور میں انتہائی سخت حالات کے لیے مشہور ہوئی۔ جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اس دوران اس جیل میں شدید تشدد، تعذیب اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور اس کی بے شمار رپورٹس بھی موجود ہیں۔ قیدیوں کی تعداد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس جیل میں ہزاروں قیدی رہے، جن میں سے بہت سے کم کو بغیر مقدمہ چلائے، اور بہت زیادہ سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بغیر کسی قانونی ضابطے کے قید رکھا گیا۔ کئی قیدیوں کو طویل عرصے کے بعد بغیر کسی رابطے کے رکھا گیا، جس سے ان کے اہل خانہ کو بھی اس بارے میں کوئی معلومات نہیں فراہم کی جاتی تھی کہ وہ قیدی کس حال میں ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کی جائے تو انسانی حقوق کی تنظیموں نے سدیانہ جیل میں ہونے والی پراسرار موتیں، موت کی سزائیں اور بدترین حالات کے بارے میں رپورٹ جاری کی۔ بہت سے قیدیوں کی موت کی خبر بھی ملی، جن کی وجوہات میں سب سے پہلے بھوک، بیماری اور بدترین تشدد شامل تھا۔ جنگ کے دوران اور بعد میں بعض علاقوں میں کنٹرول تبدیل ہونے کے ساتھ سدیانہ جیل کے حالات میں بھی کچھ بہتری آئی ہے۔ مزاحمتی گروپوں نے جیل کا کنٹرول حاصل کیا ہے اور اب وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیل کا مستقبل ابھی تک غیر یقینی ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس کے آزاد ہونے والے قیدیوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکے گا۔ یہ جیل شام کے انسانی حقوق کی صورتحال کا ایک تاریخی علامت، ایک تاریخی حصہ بن چکی ہے، جس نے بہت سے قیدیوں اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ سدیانہ جیل میں تشدد کی رپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ان کی تفصیلات انتہائی دلخراش ہیں۔ چلے آپ کو بتاتے ہیں۔ قیدیوں کو بجلی کے جھٹکے، شدید مار پیٹ، پانی کی بورڈنگ، تنہائی، جسم اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ قیدیوں کو لوہے کی پھانسی کی پریس میں ڈال کر انہیں کچل دیا جاتا تھا۔ سدیانہ جیل میں بہت سے قیدیوں کو سزائے موت دی گئی، جس میں پھانسی کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی قتل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پھانسی کے بعد قیدیوں کو ایک مشین میں ڈال کر ان کے جسم کو کچل دیا جاتا تھا تاکہ ان کے جسم کو بہت چھوٹا کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے سدیانہ جیل کو انسانی ذبح خانہ قرار دیا ہے، جہاں 2011 سے 2018 تک تقریباً 30,000 قیدیوں کی موت ہوئی، جن میں تشدد، طبی امداد کی عدم دستیابی اور بھوک شامل ہے۔ جیل کے زیر زمین حصے میں خفیہ کوٹڑیاں تھیں جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ ان کوٹڑیوں کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں بھیجی گئیں اور وہ ابھی تک کام جاری ہے۔ یہ رپورٹس قیدیوں کی گواہیوں کے مطابق لکھی گئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی تحقیقات اور میڈیا کی کوریج پر مبنی یہ رپورٹس، یہ ظلم کی داستانیں ہیں جو سدیانہ جیل کو عالمی شہرت یافتہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے پہچانا جائے